اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 38 میں جاری تھا۔ عرض ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا کہ خداوند عالم نے مجھے تعلیم اور ایسے علم سے کیوں نوازا، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے کفر اور شرک کو اپنے دامن سے الگ کر دیا اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو اپنایا ہے، اور دین میں یہ تھا کہ خداوند عالم کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار نہ دیں، نہ احکام کی دنیا میں، نہ اخلاق کی دنیا میں، اور نہ عقائد کے مرحلے میں۔ بس ان 3 مراحل میں جو شرک سے منزہ ہو، اسی اعتبار سے خالق کائنات ان کو تعلیم دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھی ہے، اور کہا کہ یہ توفیق فقط خاندان نبوت کو شامل نہیں ہے، بلکہ یہ توفیق خدا نے پوری بشریت کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، لیکن چونکہ باقی لوگ اس توفیق الہی سے استفادہ نہیں کرتے، اس کو نابود کر دیتے ہیں، اور ہم نے اس کو نابود نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ سارا مقدمہ تھا اس بات کی طرف کہ بات انہوں نے کی، زندانیوں نے، کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ اور خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے اتنا لمبا چوڑا مقدمہ حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، یعنی کیوں خداوند عالم کا تذکرہ آتا ہے، توحید کا آتا ہے، معاد کا آتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر خداوند عالم کی توفیقات کا سلسلہ، یہ سارا کیوں بیان ہو رہا ہے۔ اور ابھی جو بعد والی آیات ہیں اس میں مستقیماً آ کر اس بات توحید، اور وہ بھی توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید در عبادت، ان 3 مراحل کو آ کر حضرت یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ سارا سلسلہ کیوں بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اور یہ اتنا لمبا چوڑا جو سلسلہ بیان کیا وہ کس لیے تھا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کو بالیقین و بالقطع ان کو علم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان میں سے ایک آزاد کر دیا جائے گا اور ایک سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور وہ اعدام ہو جائے گا۔ یہاں یہ مطلب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا لمبا بیان کیا ہے، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا، اور حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ اس کو تو مرنا ہے، اور اگر اسی طرح یہ مر گیا تو شرک کی موت مرے گا، مشرک ہو کے، کافر ہو کے دنیا سے جائے گا، اور وہ آخرت کی ابدی زندگی اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ وہ بغیر اس کو مرنا ہی ہے تو کم از کم اتمام حجت کرو اس کے لیے۔ اتمام حجت کے سائے میں کم از کم یہ دائرہ اسلام میں آ کر مسلمان ہو کر مرے۔ اگر مسلمان ہو کر مرے گا، درست ہے کہ اتنی زندگی اس کی کفر و شرک میں گزری ہے، لیکن آخر وقت میں اگر وہ توبہ نصوحہ کر کے اپنے ماضی کا جبران کر لیتا ہے اور مستقبل میں توحید پر عقیدہ رکھتے ہوئے کہ توحید کیا ہے، معاد کیا ہے، اور توحید کے سائے میں خداوند عالم کون سی توفیقات بشر کے شامل حال کرتا ہے، اگر اس کا عقیدہ رکھ لے اور یہ عقیدہ رکھ کر دائرہ اسلام میں آ جائے تو ابدی زندگی اس کی سعادت کی زندگی ہوگی۔ اور یہی دغدغہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا۔ البتہ یہ مختص نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ تمام انبیاء یوں تھے
تمام انبیاء اس بات پر حریص تھے کہ یہ جو بھی دنیا سے جا رہا ہے کم از کم اسلام کے دائرے میں آ کر دنیا سے جائے اور اپنے راہ نجات پہ گامزن ہوتا ہوا اپنی سعادت ابدی کو پا کر دنیا سے جائے۔ یعنی اس حد تک انبیاء کڑتے رہتے تھے کہ بہانے سے ان لوگوں کو دائرہ ایمان میں لانے کے لیے ہر قسم کی کوشش سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2 اور 2 4 کی طرح تھا، کہہ دیتے کہ ہاں بھائی تم مر جاؤ گے، اور ایک سے کہا کہ تم مثلاً آزاد ہو جاؤ گے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اتنا زیادہ اہتمام کرنا اور بار بار ان کو اس مطلب کی طرف آ کر متوجہ کرنا کہ خدا ہے اس کائنات کے لیے اور اسی خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی کی بندگی کرو، اور اسی کی بندگی کرتے ہوئے قیامت کے دن اسی کے سامنے آپ کو جانا ہے، تو کم از کم دائرہ ایمان میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اس دنیا سے جاؤ۔ اور اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا سلسلے کو ذکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ نعمات دیں، اس قسم کا علم دیا، اس قسم کا لطف اور کرم خدا کا ہمارے شامل حال تھا، اور کہا کہ یہ فقط ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ تم بھی اگر اس راستے پہ چلنا چاہو تو خدا تمہیں بھی یہ عطا کر سکتا ہے۔ یعنی بار بار خدا کے الطاف کو ذکر کرنا، بار بار خدا کے کرم کو بیان کرنا، اور بار بار محبت خدا کو ذکر کرنا، تاکہ کسی وقت اس کا دل پسیج جائے اور دائرہ ایمان میں آ جائے۔ اور پھر بعد میں جو براہین ذکر کر رہے ہیں وہ براہین بھی ایسے ہی ہیں کہ ان براہین کے سائے میں آہستہ آہستہ یہ دائرہ دین میں آ جائے۔ براہین 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن براہین کا تعلق صرف مقام علم سے ہے، یعنی آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور علم میں اضافہ ہونے کے بعد آپ کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، یعنی فقط علمی خشک براہین اور استدلال ہیں، اور سوائے علم کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ خوب علمی مطالب ذکر کرنے سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی، اور علمی بات کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ علمی بات کریں، جب مخاطب کے ذہن میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر دوسری بار آپ ذکر کرتے ہیں تو مخاطب تھک جاتا ہے، اب اس کے لیے وہ تکرار ممل بن جاتا ہے، تھکا دیتا ہے انسان کو۔ مثلا ایک ہی بات ہو علمی اور بار بار آپ اس کو تکرار کرتے رہیں تو سامنے والا واقعاً تھک جاتا ہے کہ یار سن لیا بس 2 4، اب یہ اتنا زیادہ تکرار کس لیے؟ علمی مطالب کی یہی خصوصیت ہے، جب سمجھ میں آ جاتا ہے دوسری دفعہ ذکر کرو گے تو انسان تھک جاتا ہے۔ لیکن جو تربیتی معلومات اور تربیتی معارف ہوتے ہیں ان کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کبھی بھی نہیں تھکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں غیبت حرام ہے، یہ علمی بات ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کو مختلف بیانات سے جب کوئی بھی مبلغ یا کوئی بھی معلم بیان کرتا ہے تو ہر ایک کے بیان کے اندر ایک نئی چاشنی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بات تو ایک ہی ہے جس کا ہمیں پتہ ہے، لیکن جب ایک استاد آتا ہے کہ نئے رنگ میں بیان کرتا ہے تو انسان کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معارف عملی اور تربیتی معارف انسان کو تھکاتے نہیں ہیں بلکہ انسان کے اندر اور لذت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تربیت پانے کے لیے، اور تربیت پانے کے لیے بار بار تربیتی تذکر دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار شیطان وسوسہ کرتا ہے، بار بار قلب انسانی کو منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار قلب انسانی کو آلودہ کرنے کے صدد میں ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ بار بار وہ حملہ ور ہوتا ہے تو اس دشمن کے مقابلے میں بار بار تربیتی مطالب کا تکرار اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بار بار اس حملے کا جواب دیا جا سکے۔ مثلا اگر اس کو مثال کے ذریعے بیان کرنا چاہیں، مثلا آپ گرمیوں میں فرض کریں کہ پاکستان کے اس ماحول میں باہر سوئے ہوئے ہیں اور رات کو جو ہے وہ مچھر سونے نہیں دیتا ہے، تو آپ یوں نہیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پنکھا ہلا کے پھر سو جاتے ہیں، بار بار پنکھا چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مچھر کی طرف سے حملہ بار بار ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بار بار حملہ کر رہا ہوتا ہے اس لیے تسلسل کے ساتھ پنکھے کا چلنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ نے ہاتھ ہلا کے رک گئے تو مچھر کاٹنا شروع کر دے گا۔ تربیتی مطالب یوں ہیں کہ چونکہ شیطان کی طرف سے یہ حملہ بار بار ہوتا ہے اور بار بار انسان کو جہنم کی طرف کھینچتا ہے، لے کے جاتا ہے،
وہ بار بار تذکر تربیتی ضروری ہوتا ہے کہ ہر وقت وسوسہ شیطانی سے محفوظ رکھ سکے۔ بس براہین دو طرح سے ہیں، وہ براہین جو خشک اور علمی ہیں فقط، ان کو ایک دفعہ بیان کر دیں کافی ہیں، لیکن وہ براہین جن کے اندر تربیت کا پہلو ہے، اگر بار بار بھی ان کو تکرار کرتا ہے تو انسان کو وہ تھکاتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اسی نقطے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شاید دائرہ ایمان میں آ جائے، بار بار براہین کو اقامہ کرتے ہیں، لیکن یہ براہین فقط علمی نہیں ہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تربیت کا پہلو پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تعبیر جب کرتے ہیں کہتے ہیں یا صاحبہ یہ سجن، یہ یا صاحبی، یہ یا متکلم کی نہیں ہے بلکہ یہ کلمہ کیا ہے؟ صاحبین، تثنیہ کا صیغہ ہے اور نون اضافے کی صورت میں حذف ہو گئی ہے، چونکہ یہ کلمہ صاحبین مضاف ہو رہا ہے سجن کی طرف اور تثنیہ کا نون اضافت کی صورت میں گر جاتا ہے۔ اصل میں یہ یا صاحبین، اے میرے دو زندان کے ساتھی، یعنی ہمارا تصاحب اور صحابت یا ہمراہی کہاں سے ہے؟ ہمراہی کا تعلق کیا ہے؟ فقط زندان ہے، یعنی تم بس اوقات نا کہتے ہیں جی یہ میرا کلاس فیلو ہے، یعنی اس کا رابطہ میرا فقط کلاس کی حد تک ہے، یا یہ میرا رومیٹ ہے، یعنی فقط ایک کمرے میں رہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ رابطہ برقرار ہوا ہے۔ بس کبھی کبھی وہ جو عنوان ہوتا ہے اس عنوان میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ خب ہماری اور آپ کی مصاحبت کس وجہ سے ہے؟ فقط جیل کی وجہ سے، تم بھی جیل میں آ گئے، ہم بھی جیل میں آ گئے، تو کیا ہو گئے؟ ہم جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے دو ساتھیوں، اور ساتھ اور ہمراہی کس وجہ سے ہے؟ جیل کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ جو برہان قائم کر رہے ہیں، یہ برہان کیا ہے؟ یہ برہان وہ نہیں ہے کہ جو نئی بات کوئی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، نہ، فقط فطرت کی طرف انسان مراجعہ کرے، فطرت کے رجوع کرنے سے اس بات کی تصدیق کر لے گا۔ اس لیے حمزہ استفہامیہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آپ فطرت سے پوچھو، آپ اپنی عقل پہ ذرا زور دے کے یہ ذرا توجہ کرو کہ آپ کے سامنے دو آپشن ہوں، ایک یہ ہے کہ ارباب متفرقون، ایک طرف یہ ہے کہ متعدد رب ہوں، اور متعدد رب بھی کیا ہوں؟ متفرقون۔ یہاں پہ متفرقون مختلف معنی میں نہیں ہے، یعنی اس کا معنی مختلف نہیں ہے، یا فارسی میں اس کو کہیں کہ ارباب متفرقون یعنی ارباب گوناگون، یا اردو میں ترجمہ کریں مختلف ارباب، نہ، متفرق کا معنی مختلف یا متعدد نہیں ہے، متفرق کا معنی فرق سے، فرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدائی، انفصال، وحدت کا نہ ہونا، اتحاد اور یکجہتی کا نہ ہونا۔ یہی نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے ارباب ہوں جو تفرق کا باعث بنے، جو جدائی کا باعث بنے، یعنی اگر ان کو اپنایا جائے تو انسان کبھی وحدت کی طرف نہیں آ سکتا، کبھی یکجہتی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتی ہے۔ اگر متعدد کو اپنائے تو ایک کہیں لے کے جا رہا ہے، دوسرا کہیں لے کے جا رہا ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ایک ہی انسان ہو تو کس کس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو منسجم کرے گا، کیسے اس کی زندگی میں نظم آئے گا، کیسے اس کی زندگی میں یکجہتی آئے گی؟ بس ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ارباب ہوں متعدد اور تعدد کے ساتھ ساتھ ہر ایک دوسرے سے الگ بھی ہو، جدا بھی ہو، اور اسی جدائی کی طرف وہ دعوت بھی دے رہا ہو، تو یہ ایک انسان کیا کرے گا؟ اور وہ جدائی بھی ایسی ہو جو 100% ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ ہوں۔ مثلا ایک مشرق کی طرف بلا رہا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف بلا رہا ہے، ایک خیر کی طرف بلاتا ہے، ایک شر کی طرف بلاتا ہے، ایک ہنسنے کا حکم دیتا ہے، ایک سیاح کا حکم دیتا ہے، ایک اچھائی کا حکم دیتا ہے، ایک برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو میں کس کی بات سنوں؟ اور وہ پھر دو بھی نہ ہوں، کئی ایک ہوں، اور ہر ایک کی الگ ٹون ہو، تو کس کی بات پہ لبیک ہے آدمی؟ یہ انسان جو متعدد ارباب کا عبد بنا ہوا ہے اور ہر رب اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرے سے جدا کر رہا ہے، تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کی زندگی میں یکجہتی ہوگی؟ اس انسان کی زندگی میں نظم ہوگا؟ اس فرد کی زندگی میں سکون ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔
آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا نمونہ، السلام علیکم، چھوٹا سا نمونہ ایک عموماً یہ بعض گھروں میں ہوتا ہے، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تربیت کے اس میں یہ شامل ہے۔ مثلا فرض کریں ایک گھر ہے چھوٹا سا، اور اس گھر کے اندر ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی، اکثر ماں باپ لڑتے رہتے ہیں۔ اب لڑنے کی صورت میں بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بات ماں کہتی ہے کہ تم یہ کرو، فوراً باپ کہتا ہے تم یہ نہیں کرو۔ اب وہ بچے کس کی سنیں؟ اب ان بچوں کا حال آپ جا کر دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیسی ہوتی ہے۔ اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، اتحاد، وحدت، یکجہتی اصل قابل فرض ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ان کی زندگی میں نظم آ جائے۔ بس یہ فطرت کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے ارجاع دیا ہے کہ اپنی فطرت کے اندر جھانک کر ذرا دیکھو، اربابن متفرقون، آیا متعدد ارباب جو ایک دوسرے سے جدائی کا درس دیتے ہوں، تفرق بھی ہو، تفریقہ بھی ہو ان کے اندر، اور تفریقے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو وہ الگ کر رہے ہوں، اپنے اپنے عبد کو اور اپنے اپنے رعیت کو یا اپنی اپنی مخلوق کو، تو اس مخلوق کی کیا حالت ہوگی؟ ام اللہ الواحد القہار، دوسری طرف سے ایک ہی رب ہو اور وہ واحد بھی ہو، وحدت کا درس دیتا ہو، اور وحدت کو برقرار کرنے کے لیے اس کے اندر پاور بھی موجود ہو۔ چونکہ بعض ایسے ہیں جو وحدت کا درس دیتے ہیں لیکن وحدت کو مقام عمل میں اجرا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہر ایک وحدت کا علم اٹھا لیتا ہے لیکن مقام عمل میں نہ خود متحد ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی قوم کو منسجم کرنے کی صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے۔ ابھی آپ جا کر دیکھ لیں خصوصاً پاکستان کے اندر، اور وہ بھی قوم شیعہ کے اندر، ہر ایک دین کے نام پہ لیڈر اور ہر ایک قوم کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ارباب متفرقون، نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ وحدت۔ یہ سارے ہی وحدت کے داعی بنے ہوئے ہیں۔ وحدت کیا ہے؟ دشمن آل محمد کے ساتھ بیٹھ جائیں گے لیکن محب آل محمد کے ساتھ بیٹھنے کے، یہ کیسی وحدت ہے؟ یہ کیسا داعی وحدت ہے؟ ادھر سے کیا کہا؟ ام اللہ الواحد، خدا بھی ایک ہے۔ جب خدا ایک ہوگا تو وہ نظم کو برقرار کر سکتا ہے۔ مثلا ایک خاندان کے اندر ایک ہی سرپرست ہو اور ایک ہی فرمان دینے والا ہو، اور وہ ہو بھی مہربان، اور وہ ہو بھی دل سوز، اور وہ ہو بھی ایسا کہ جو دوسروں کو تربیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اور کردار بھی اس کے اندر پاکیزہ پایا جاتا ہو۔ خوب اس کے فرامین پہ عمل کر کے انسان منسجم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ وحدت بھی آ سکتی ہے، یکجہتی بھی آ سکتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ قہار بھی ہے۔ قہار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قاہر یا قہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنی مملکت پہ تسلط کامل رکھتا ہو، اور یہ تسلط کامل یہ بتاتا ہے کہ علم بھی رکھتا ہے اور توانائی بھی رکھتا ہے، چونکہ بس اوقات علم ہوتا ہے انسان کے پاس توانائی نہیں ہوتی۔ مثلا فرض کریں شوہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بات کروں تو ہمارا گھر ٹھیک چل سکتا ہے، لیکن بیوی سے ڈرتا ہے، پاور نہیں ہے، بیوی کے ڈر سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جانتا ہے لیکن قاہر نہیں ہے، بس علم کا ہونا کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس قہر اور سلطنت اور تسلط اور غلبے کا ہونا ضروری ہے۔ جانتا بھی ہو اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، پاور بھی ہو، توانائی اور قدرت بھی رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں قہار۔ بس وہ ایک ہو، اور علیکم السلام، داعی وحدت بھی ہو، نہ فقط داعی وحدت ہے بلکہ مقام عمل میں اتحاد کو برقرار بھی کر سکتا ہو اور رکھ سکتا ہو، اور پھر وہ قہار بھی ہو۔ وہ امر دائر ہے ان دو آپشن میں سے کس کو اپنایا جائے۔ ارباب متفرقون، کہ وہ جو تفریقے کے ساتھ آ کر معاشرے کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں، آیا یہ، یا وہ ایک جو وحدت کا درس دیتا ہے اور وحدت کو برقرار کرنے کے لیے بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ خوب آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ کس کو اپنایا جائے؟ کس راستے پہ چلا جائے؟ آیا ایسے لوگوں کے راستے پہ چلا جائے، ایسے ارباب کو اپنایا جائے کہ ہر ایک کی اپنی الگ ٹون ہے اور ہر ایک اپنی طرف بلا رہا ہے اور دوسرے سے جدا کر رہا ہے، اس کو اپنایا جائے؟ یا ایک ہی ہو جو دلسوز بھی ہو، مہربان بھی ہو، عالم بھی ہو اور توانا بھی ہو، اور وہ تمہاری نسبت دلسوز بھی اور تمہاری تربیت کرنے میں تم سے زیادہ مہربان بھی ہو؟ خوب اس کی بات پہ کان دھرا جائے یا ان کی بات کو سنا جائے؟ وہ آپ کیا کہتے ہو؟ خوب اب تمہاری اگر فطرت اجاگر ہو جائے، خوب اب تم کس کے پیچھے چل پڑے ہو؟ کوئی لکڑی کا بت،
کوئی پتھر کا بت اور کوئی کھانے کا بت، چونکہ متعدد بت بنا کے انہوں نے سب کو اپنا اپنا رب بنا رکھا تھا، اور ہر رب کی الگ سے خصوصیت ذکر کرنا شروع کر دی. کہا یہ جو جن کی تم پوجا کر رہے ہو، اور ہر ایک کی ایک اپنی ایک الگ، چونکہ ان میں یہ تھا بعض سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض چاند کی پوجا کرتے تھے، بعض ملائکہ کے تابع تھے، بعض جنات کو انہوں نے بنا، یعنی متعدد قسم کے خداؤں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے. وہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی فطرت کو اجاگر کر کے کہا کیا یہ یا وہ، ان میں سے کون خیر. یہاں پہ لفظ خیر بہتر کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ عموماً یہ کہتے ہیں خیر یعنی اچھائی. اصل خیر اچھائی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. خیر اور لفظ شر یہ دونوں جو متقابل ہیں، لفظ خیر کا معنی کیا ہے؟ اختیار سے نکلا ہے. خیر یعنی جس کو اختیار کرنا ہے، اپنانا ہے، اور شر جس سے اجتناب کرنا ہے. البتہ جو ہمارے ذہن میں معنی ہیں وہ الگ ہیں، ابھی ان کو نہیں چھیڑیں، کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی کہ ایک طرف آپشن یہ ہے کہ ارباب متفرقون، اور ایک طرف ہے اللہ الواحد القہار. ان میں سے کس کو اپنایا جائے، کس کو اختیار کیا جائے؟ تمہاری فطرت کیا کہتی ہے؟ اختیار اور انتخاب کے مرحلے میں ان دو میں سے کس گزینے کو انتخاب کیا جائے. پس یہاں خیر بہتری کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ خیر ہے اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ بہتر ہے اور یہ اس سے بہترین ہے. بہتر اور بہترین میں لفظ خیر وہ اچھائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یعنی دونوں راستے اچھے ہیں، لیکن ایک کیا ہے؟ ایک اچھا ہے اور ایک بہت اچھا ہے. اس میں آئے تو وہاں پہ لفظ خیر اچھائی کے معنی میں، لیکن یہاں پہ بہتر اور بہترین کے درمیان مسئلہ دائر نہیں ہے. یہاں انتخاب ہے کس میں؟ دونوں میں اپوزٹ 180 درجے کا فرق ہے. ایک کاملاً انسان کی جدائی، انسان کی ذلت اور انسان کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ارباب متفرقون. اور ایک کیا ہے؟ جو انسان کی وحدت، اتحاد، یکجہتی، انسان کے اندر نظم اور انسان کی بہترین تربیت کا سبب بن رہا ہے. وہ کس کو انتخاب کیا جائے؟ فطرت کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بس یہاں پہ لفظ خیر اختیار کے معنی میں، انتخاب کے معنی میں، ان دو میں سے جس کو اپناؤ گے اس کا نتیجہ وہی ہوگا. اگر ارباب متفرقون کے پیچھے چلے تو کبھی بھی تمہاری زندگی کے اندر وحدت، اتحاد، یکجہتی، یکسوئی، نظم نہیں آ سکتا ہے، چونکہ یہ ارباب متفرق ہیں. متفرق یعنی تفرقہ، جدائی ڈالنے والے ہیں، اور جو یقین قابل اختیار کے معنی. جی بلے قابل اختیار، اور دوسری طرف سے ایک ہی ہے، واحد بھی ہے، عالم بھی ہے، توانا بھی ہے، اور دلسوز بھی ہے، اور جو تمہاری زندگی کے اندر وحدت، اتحاد، یکجہتی اور نظم کو برقرار بھی کر سکتا ہے. وہ کون سا گزینہ انتخاب کیا جائے؟ وہ بھی آپ کی فطرت جس کا فیصلہ کرے. اور فطرت پہ اگر پردہ نہ پڑا ہو، یقیناً فطرت کی آواز کیا ہے کہ اللہ الواحد القہار، وہی قابل انتخاب ہے اور وہی قابل اختیار ہے، اور اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے اور اسی کا ہی انتخاب ہونا چاہیے. مطلب دیگر اس آیت کے اندر یہ کہ لفظ خیر سے اگر وہی اچھائی کا معنی لیا جائے، وہ لفظ خیر کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ کلمہ خیر کا. دیکھیں عرض کیا تھا کہ علمی مطالب فقط علم کی حد تک رہیں انسان کے لیے ملال آور ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ علمی مطلب جس کے سائے میں انسان کی تربیت بھی ہو رہی ہو، وہ تربیتی پہلو اگر اس علمی برہان کے اندر آ جائے، وہ قلب انسانی اور فطرت انسانی کے ساتھ زیادہ قریب ہے، اور انسان قلب اور فطرت کے سائے میں اس کی طرف تمایل پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، جب آپ کے کلامی براہین ذکر ہوتے ہیں یا منطقی براہین آپ ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر خیر، حب ایسے کلمات استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. مثلا آپ کہیں شکل اول کو میں پسند کرتا ہوں، نہ، قابل مفہوم نہیں ہے. شکل اول کیا ہے جی؟ صغرا، موجبہ ہو، کبرا، کلیہ ہو، حد وسط، تکرار ہو، نتیجہ آپ کو یقینی مل جائے گا، بات ختم ہو گئی. آپ کہیں جی میں اس کو پسند کرتا ہوں، یا اس سے محبت کرتا ہوں، یا یہ بہت اچھا ہے. یہ اچھا ہونا یا محبوب ہونا یا پسند کرنا یہ علمی مطالب میں نہیں ہوتا ہے. اور آپ کریں گے صحیح تو جو علماء ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیں گے، بھائی یہ منطقی بات ہے. مثلا قیاس ہے، قیاس آپ نے قائم کر دیا، یا برہان آپ نے قائم کر دیا، یا تمثیل آپ نے بیان کر دی، خوب بیان کر دی، خوب علمی مطلب ہے، دو چار کی طرح ہے. اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، بات ختم ہوگی. اب یہ مجھے محبوب ہے، میں پسند کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ جہاں پہ لفظ حب یا خیر اس قسم کے کلمات آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب علمی محض نہیں ہے.
اور معصوم بھی علمی محض کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ مقام عمل میں تمہیں ایک ایسی ذات سے متصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر متصل ہو جاؤ گے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کار ضلالت سے اٹھا کر تمہیں کلہ ہدایت تک پہنچا دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ برہان فقط علم کی رہنمائی نہیں کرتا ہے، بلکہ علم کے سائے میں عمل کی ترغیب دلا رہا ہے۔ اور جہاں پہ براہین علمی علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب دلائیں، ان براہین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ حد وسط یا محبت کو استعمال کیا جاتا ہے، یا حد وسط خیر کی صورت میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سارا کچھ کرنے کے بعد ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، اور اس کے بعد سورج دیکھا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ انی لا احب الآفلین۔ اور یہ برہان ہے، انی لا احب الآفلین، یعنی کیا مطلب؟ یہ سارے کے سارے افول کرتے ہیں۔ افول یعنی غروب کر جاتے ہیں، ستارہ بھی غروب کرتا ہے، چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، سورج بھی غائب ہو جاتا ہے۔ افول کا معنی غائب ہو جانا، آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ بس یہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور کبرا کلیہ کیا ہے؟ جو بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے وہ محبوب بننے کے قابل نہیں ہے۔ بس یہ میرے محبوب بننے کے قابل نہیں۔ وہ محبوب کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ محب کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بس اگر یہ ارباب ہوتے، ان کے اندر افول کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ محبوب ہوتے تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ اس لیے خدا نے کیا؟ ہوا معکم اینما کنتم، اس لیے وہ محبوب ہے، تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کبھی غائب نہیں ہوتا، اس کا رابطہ تمہارے ساتھ قیمومیت کا ہے۔ بس لفظ خیر یا لفظ حب جب براہین کے اندر آ جاتا ہے، یہ حب کلمہ اور خیر کلمہ یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ فقط علمی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ مقام عمل میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ متصل کرنا ہے۔ بس علمی محض نہیں ہے یہ برہان، اسی لیے فوراً فطرت کو اجاگر کیا، کہا کہ ارباب متفرقون، یہ سارے کے سارے ارباب ہیں، اور ہر ایک رب کیا ہے؟ اس کی اپنی ٹون ہے، اور اپنی ٹون کے نتیجے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرے سے جدا کر رہا ہے۔ وہ جب دوسرے سے جدا کرے گا، ایک ہے عبد، ارباب ہے متفرق، یہ عبد کیا کرے گا؟ اور ہر ایک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دوسروں سے جدا کرے گا، اپنے ساتھ متصل کرے گا۔ ایک شخص ہو متعدد آوازوں میں کیسے لبیک کہے، وہ کبھی بھی انسجام نہیں آ سکتا، کبھی وحدت اور یکجہتی اور نظم اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرا ایک ہو مہربان ہو، جب وہ بلائے اس سے متصل ہو جاؤ۔ وہ مہربان بھی ہو، قہار بھی ہو، علم و حکمت بھی رکھتا ہو، توانائی بھی رکھتا ہو، اور تمہاری دلسوز بھی، جب اس کی آواز پہ لبیک کہو گے وہ اپنی طرف وہ کھینچنا شروع کر دے گا۔ اور ایک آواز پہ لبیک کہنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ بس تم نے جو اتنے ارباب بنا رکھے ہیں، اور ہر ارباب الگ الگ دوسروں سے جدا کر رہا ہے، وہ تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ یہ ایک علمی مطلب ہے جو مقام عمل کی طرف ترغیب بھی دیتا ہے۔ البتہ پہلے بھی عرض کیا تھا شروع کے مباحث میں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب علمی محض نہیں ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، قرآن ہمیشہ ہدایت کے پہلو کو مد نظر رکھتا ہے۔ خوب اگر یہ ہدایت ہے، یہ فقط علماء اور فیلسوف اور حکماء اور فقہاء کے لیے ہے یا نا پوری بشریت کے لیے نا، ہدی للناس ہے۔ وہ یہ مطلب مقدم ہے پھر تالی ہے، مقدم تالی کو آپس میں ملاؤ پھر نتیجہ لو، مثلا کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر تعدد الہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یقینی فساد کائنات۔ اور فساد کائنات ہمیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ نظم کائنات نظر آ رہا ہے۔ خوب نظم کائنات جب نظر آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعدد الہ بھی نہیں ہے۔ خوب یہ کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ یہ حکیم کو بات سمجھ میں آتی ہے، فیلسوف کو سمجھ میں آتی ہے، فقہاء کو سمجھ میں آتی ہے۔ علماء سمجھتے ہیں کہ مقدم ہوتا ہے تالی ہوتا ہے، تالی کے بطلان سے مقدم کے بطلان کا نتیجہ لیتے ہیں۔ خوب یہ مقدم تالی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں۔ یہ جب کتاب ہدایت ہے تو لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ یہی وہ خصوصیت ہے کتاب ہدایت کی کہ خداوند عالم چونکہ یہ ہدی للناس ہے، ہر طبقے کے لیے خداوند عالم نے الگ الگ تعلیمات کا انتخاب کیا ہے، اور یہ روش قرآن کی ہے۔ اور قرآن کی روش کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بات ایک کرو، بیان آپ کا بدلتا رہے، بیان بدلتا رہے لیکن بات ایک ہو، بات نہیں بدلے، اور ہم بالکل اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ ہمارا بیان ایک ہوتا ہے، مقصد ہمارے کئی ایک ہوتے ہیں۔ بس قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہدف ایک ہونا چاہیے، ایک ہدف کے لیے متعدد بیان آپ بیان کر سکتے ہو، اور متعدد بیان کرنا بھی چاہیے۔ ہر فرد کی سطح فکری کے مطابق اس کو
راہ ہدایت پہ لے کے آنا، یہ مبلغ کی خصوصیت ہے، اور یہ سب سے پہلا کام خود قرآن نے کیا ہے۔ یہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام ایک برہان کی صورت میں بیان کر رہے ہیں زندانیوں کے لیے، یہی بات خدا نے عام عوام کے لیے ذکر کر دیا۔ وہ کیسے ہے؟ اور تمثیل کے ذریعے۔ تمثیل کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے اشارہ کیا ہے، تمثیل یہ ہوتا ہے کہ ایک دقیق علمی مطلب کو تنزل دے کر سطح فکر بشر کے مطابق بیان کرنا، یعنی بات علمی ہے لیکن علمی بات کو اس طرح سے نیچے لے کر آؤ مثال کے روپ میں کہ اس کے ذہن میں بھی وہ مطلب بیٹھ جائے۔ لہذا خدا نے مثال بیان کی کہ آپ فرض کرو کہ ایک ایسا عبد ہو، ایک ایسا رجل ہو، ایک ایسا غلام ہو کہ اس میں کیا ہوں، ایک ایسا رجل کہ فیہ شرکاء متشاکسون، شین کاف سین شخص، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مختلف، جدا کرنے والا، بد اخلاق، بدترین، جس کی کسی سے بھی نہ بنتی ہو، وہ متشاکس ہوتا ہے۔ متشاکس یعنی کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ کہ ایک انسان ہو غلام اور وہ کئی ایک شرکاء میں مبتلا ہو، اور ان شرکاء کی خصوصیت بھی کہ سب کے سب بدترین بد اخلاق ہوں اور کسی کے ایک دوسرے سے نہ بنتی، اور ہر ایک اس کو بلا رہا ہو، خوب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور دوسرا کیا ہو کہ ایک ہی عبد اور ایک ہی مرد ہو، فی رجلاً سلما یا سالما، سالم بہترین ایک ہی ہے اور خوش اخلاق ہے۔ خوب ان دونوں کو اگر آپ معاشرہ انسانی میں جا کر دیکھو، ان دونوں میں سے کس کی حالت بہتر ہوگی؟ آیا وہ جس کے اندر شریک زیادہ ہیں اور سارے بد اخلاق اور بدترین ہیں، ہر ایک اپنی طرف بلاتا ہے، جیسے یہ بلاتا ہے دوسرا فوراً بلا رہا ہے، ادھر نہیں جاؤ ادھر آؤ، یہ کہتا ہے نا ادھر نہیں جاؤ ادھر آؤ، وہ یہ کدھر جائے گا؟ یہ مثال کے ذریعے اسی مطلب علمی کو اتنا رقیق کیا اسی کتاب ہدایت نے کہ اب عام آدمی جو کسان بھی ہے، جو بالکل جٹ قسم کا انسان ہے، اس کو بھی یہ مثال سمجھ میں آتی ہے۔ خوب اس مثال کے ذریعے جا کر بیان کر دیا اسی مطلب کو، پس مطلب ایک ہے، بیان مختلف ہیں، اور یہی قرآن درس دیتا ہے کہ جب جاؤ تبلیغ میں بیان ایک ہو، ہدف ایک ہو، دین کی روح ایک ہو، لیکن بیان آپ کا وہ بدلتا رہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ علمی معاشرہ ہو، علمی بات کرو، لیکن اگر سادہ آدمی ہے پھر مثالوں کا سہارا لے کے وہاں پہ علمی اصطلاحات کا روب نہیں جھاڑو۔ وہ اکثر ایسے ہیں بالکل قرآن کی روش کے برعکس، وہ چہ بسا کہ خود بھی جانتے نہیں ہوتے ہیں، جا کے علمی اصلاحات کا روب کہاں پہ جھاڑے پہ، جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا مجلس پڑھ رہے ہیں عوام میں، یہ شکل اول ہے جی، یہ شکل ثانی ہے، یہ جی کیا سے استثنائی اتصالی ہو، کیا کہہ رہا ہے یار یہ؟ اور یہاں پہ صرف اور صرف یہ کیا کر رہا ہے؟ دائلہ نفس بنا ہوا ہے، فقط اپنا سکہ جمانا چاہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر نہ ہدف یہ ہے کہ کوئی دین کی بات پہنچے، اور یہ بھی ہدف نہیں ہے کہ یہ معاشرہ ہدایت پا کر اپنے آپ کو کہیں اوپر لے کے آئے، ذرہ برابر نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہدایت کا پہلو ہوتا کبھی اپنی ذات کی طرف اصطلاحات کے سائے میں دعوت نہیں دیتا، بلکہ پیغام خدا کو بہترین الفاظ میں بہترین مثالوں کے ذریعے بات کو ان کے ذہن میں ڈال کر دین کی طرف دعوت دیتا، نہ اپنی ذات کی طرف۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہ یا صاحب یہ سجن، اے میرے دو ساتھیوں جو فقط سجن کی وجہ سے ہی مصاحبت میں ہیں، میرا اور کوئی آپ سے رابطہ نہیں ہے کہ تم میرے دین میں مصاحب ہو یا اخلاقیات میں یا عقائد میں یا احکام میں یا دین میں یا کسی اور خاندان میں، یا نہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط ایک رابطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصاحبت فقط زندانی ہے، یعنی زندان میں میرے تم کیا ہو؟ ساتھی ہو۔ ارباب متفرقون، عرض کیا تھا متفرق تفرقہ سے ہے، جدائی کے معنی میں ہے، مختلف کے معنی میں نہیں ہے۔ خیرن، اس کو اختیار کیا جائے، ام اللہ الواحد القہار، کس کو اختیار کیا جائے؟ یہ برہان آیا توحید ربوبی کو ثابت کر رہا ہے یا توحید خالقیت کو ثابت کر رہا ہے یا توحید ذات کو ثابت کر رہا ہے؟ خوب یہاں پہ کئی ایک کو جھانسا ہوا ہے، بعض لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے، برہان توارد علتین کے ضمن میں چلے گئے، کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں۔ آغا یہ توحید خالقیت کو ذکر نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ چونکہ توحید خالقیت مفروغ عن ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے۔ توحید ذات کی طرف بھی ناظر نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ خدا کی ذات ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ان کی مشکل فقط ربوبیت میں تھی، اور ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ ربوبیت کا معنی جیسے عرض کیا تھا کہ ایک ذات ایسی ہو جو ناقص موجود کو نقص سے اٹھا کر منزل کمال تک پہنچائے۔ اس مرحلے میں آ کر یہ شرک سے آلودہ تھے،
یہ بت کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری مشکلات حل کر دیتے ہیں، ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، ہمیں اچھے مقصد کی طرف گامزن کرتے ہیں، ہم سے برائیوں کو دور کرتے ہیں، اور جتنی بھی سیئات ہیں، جتنے بھی برے حالات ہیں، یہ ٹھیک کرتے ہیں۔ بس ان کی مشکل توحید ربوبی میں تھی، توحید ربوبی کو نہیں مانتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی توحید ربوبی کا سہارا لیا ہے۔ بس یہ برہان توحید خالقیت کے تو ناظر نہیں ہے، یا توحید در ذات کی طرف بھی ناظر نہیں ہے، وہ مفروغ عن ہے۔ اسی لیے فوراً کلمہ کیا ہے؟ ارباب متفرقون، آیا وہ جو ربوبیت کے سائے میں کئی ایک ہوں ان کی پیروی کی جائے، یا ایک ایسے کی جو یکجہتی، وحدت، علم اور حکمت اور توانائی کے سائے میں برقرار کر سکتا ہے نظم کو دنیا کے اندر، اس کو اپنایا جائے۔ پس یہ برہان کیا ہے؟ توحید ربوبی کی طرف ناظر ہے۔ توحید ربوبی کے بعد جو دوسری مشکل تھی ان کی توحید در عبادت تھی۔ توحید در عبادت کے سائے میں بھی کیا کرتے تھے؟ خوب وہ جو متعدد بت بنائے ہوئے انہی پہ جا کر چڑھاوے چڑھاتے تھے، انہی پہ جا کے قربانیاں کرتے تھے، انہی کے سامنے جھک جاتے تھے، اور انہی سے ساری اپنی خواہشات منواتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عبادت کرتے تھے اس لیے کہ یہی ہے جو ربوبیت کے سائے میں ہماری رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور ہماری قربانیوں کو قبول بھی کرتا ہے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہماری زندگی جہنم بن جائے گی، اس لیے جا کر اس کی پوجا بھی کرتے تھے۔ لہذا دوسرا برہان جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا ہے یہ ناظر ہے توحید در عبادت کی طرف، اور توحید در عبادت کیا ہے؟ وہی توحید فعلی کا ہی ایک شعبہ ہے۔ توحید فعلی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، تین شعبے ہیں۔ پس توحید ذات میں ان کو مشکل نہیں تھی، توحید صفات میں ان کو مشکل نہیں تھی، آ کے توحید فعلی میں آ کے توحید ربوبیت کے قائل ہو جاتے ہیں یا توحید عبادی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ خود توحید عبادی میں کیا کہا؟ اب یہاں پہ برہان، ما تعبدون من دونہ، جس کو تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، کیا ہے؟ من دونہ۔ یہ من، آغا پہلے بھی عرض کیا، یہ تعبیریں جب آتی ہیں نا، ایک ہے من دونہ، ایک ہے بے دونہ، ایک ہے یہی من دونہ بے دونہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بے دونہ ہی تعبیر درست ہے، توحید کے ساتھ سازگار ہے، لیکن من دونہ ہی توحید کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ من دونہ ہی کا مطلب ہے کہ خدا کے علاوہ، یعنی خدا بالکل الگ، خدا کو چھوڑ دو، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا کے مقابلے میں اپنا لینا، یہ من دون اللہ ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ بے دون اللہ۔ بے دون اللہ کا معنی کیا ہے؟ با وہاں پہ مصاحبت کی ہے، یعنی ہے ہمراہی خدا کے سائے میں لیکن سلسلہ طولی ہے۔ خوب جب سلسلہ طولی آ جائے یعنی اول خدا ہے، خدا کے سائے میں اس کو اپنانا ہے۔ دیکھیں ایک کلمے سے مطلب کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے۔ اتعبدون من دون اللہ، خوب یہ کیا ہے؟ کاملاً شرک، خدا کے عرض میں لا کر تم نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے اور خدا کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ خوب جس کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ فقط اور فقط کیا ہے؟ نام ہے، اسم ہے، اور اسم کیا ہے؟ بغیر مسمہ کے۔ چونکہ اسم جو بغیر مسمہ کے ہوتا ہے اس کے اندر نہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ اس کے اندر توانائی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان منزل کمال کی طرف بڑھ سکے۔ دیکھیں ایک انسان ہے جو سیب کرتا رہے، صبح سے شام تک سیب کی تسبیح پڑھتا رہے، پیٹ بھر جائے گا؟ یہ سیب کیا ہے؟ اسم بغیر مسمہ کے۔ لیکن ایک انسان آتا ہے سیب کو اٹھا کر صبح سے شام تک کھاتا ہے، وہ کھانے سے شام تک کیا ہو جائے گا؟ پیٹ بھر جائے گا۔ بس وہ مسمہ ہے جو انسان کی ہدایت میں یا انسان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ اسماء فقط بیان کرنے سے انسان کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ خود یہ جو بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو یہ اسماء ہیں، یعنی تم نے ایک کو رب کہہ دیا، ایک کو وسیلہ کہہ دیا، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کہہ دیا، اپنے آپ کے اور خدا کے درمیان خود تم نے ان کو منتخب کر کے واسطہ بنا دیا، جبکہ یہ کیا ہیں؟ فقط اس میں ان کے اندر کوئی مسمہ نہیں ہے۔ مثلا یہی جو لکڑی کا تم نے بت بنایا ہوا ہے وہ تمہاری تربیت کیسے کرے گا؟ جس کو جہاں پہ تم رکھ دیتے ہو وہیں پڑا رہتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو حرکت دینے کے قابل نہیں ہے وہ تمہیں منزل کمال تک پہنچائے گا؟ وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ بس نفع نقصان کا مالک
اسماء نہیں ہوتے ہیں، فقط اسماء الفاظ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اسماء کے پیچھے وہ ذات کار فرما ہوتی ہے۔ اگر اس ذات سے منسلک ہو جاؤ گے وہ ذات اس قابل ہوتی ہے کہ تمہیں مرحلہ کمال تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے اسماء اعظم میں بھی کہ جی فلاں کے پاس اسم اعظم ہے، کہتے ہیں جی اللہ اسم اعظم ہے، ہم بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ لفظ اللہ اسم اعظم نہیں ہے، اس لفظ اللہ کا ایک ہے مسمى، اس مسمى ذات کے ساتھ ارتباط اگر ہو جاتا ہے تو پھر اسم اعظم انسان اس پہ فائز ہو جاتا ہے۔ خوب ہمارا کون سا رابطہ ہے خداوند عالم کے ساتھ؟ کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ رابطہ ہدایتی ہے، نہ رابطہ تربیتی ہے، نہ رابطہ عبودیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم تسبیح لے کے اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں اور کوئی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک آتا ہے اور وہ جملہ استعمال کرتا ہے قم باذن اللہ، یہ بھی اسم استعمال کر رہا ہے لیکن یہ اسم سے وابستہ نہیں ہے، یہ مسمى سے وابستہ ہے، اور جو مسمى سے وابستہ ہوتا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ پس اسماء اعظم کا مطلب فقط یہ خالی الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے وہ حقائق عالم ہیں، ان حقائق عالم کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے، اور وہ رابطہ عبودیت کا ہے، اور رابطہ عبودیت انسان کی ذات کے اندر ہونا چاہیے، اور رابطہ عبودیت مقام عمل میں ہونا چاہیے۔ اگر مقام عمل میں ہوگا وہ اسم اعظم اس کی ذات کے اندر مؤثر بنے گا، اور پھر یہ خدا کے اذن سے، خدا کے لطف سے، خدا کے فضل سے کائنات میں جب تصرف کرتا ہے اسماء خداوندی کو بیان کرنے کے بعد، اور پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن تم نے کیا ہے، تم عبادت کرتے ہو فقط ایسے اسماء کی جو بغیر مسمى کے ہیں، اور تم نے فقط اپنی طرف سے ان کو معین کر رکھا، یا تمہارے آباء و اجداد نے ان کو تمہارے لیے رب کے طور پہ چھوڑ گئے اور کہا کہ یہی ہیں تمہارے، اور تم نے بھی بغیر سوچے سمجھے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ خوب جن کی پوجا کرتے ہو دلیل ہے تمہارے پاس؟ خوب ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی دلیل نہ ہو کوئی عمل انسانی قابل توجیہ نہیں ہے۔ خوب اسماء ان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، خدا نے تو ان کو معین نہیں کیا تھا۔ خدا نے کب کہا تھا کہ پتھروں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ؟ خدا نے کب کہا تھا کہ لکڑیوں کو اپنا معبود بنا؟ خدا نے کب کہا تھا سورج ہو چاند کو اپنا معبود بنا لو یا ان کو اپنا رب بنا لو؟ کب خدا نے کہا ہے؟ خود جب خدا نے نہیں کہا تو تمہارے پاس بھی کوئی برہان ہے یا نہیں ہے؟ خود جب تمہارے پاس اگر کوئی برہان ہے تو بیان کرو۔ خدا نے تو ان کو معین نہیں کیا ہے، پس خدا نے ان کو معین نہیں کیا ہے یعنی یہ خدا کے مقابلے میں رب نہیں ہے، خدا نے ان کو واسطہ قرار نہیں دیا، پس اس لیے خدا کے نسبت یہ شفیع بھی نہیں ہے، خدا کے شریک بھی نہیں ہے۔ خب تم نے جو ان کو اپنایا ہوا ہے کوئی دلیل دو، کوئی برہان قائم کرو۔ تمہارے پاس کوئی برہان ہے؟ جب تمہارے پاس برہان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، حاکم علی الاطلاق کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ بس ان کو جو تم نے حاکم بنایا ہوا ہے اور ان کی حکومت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہو، اور ان کو جو تم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جن کے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے نہ نقصان کی صلاحیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خوب پھر واقعاً تمہاری فطرت سو گئی ہے؟ ان کے پیچھے چلنا چاہیے یا اس خدا کے پیچھے چلو جو حاکم بھی ہے، قہار بھی ہے، یکجہتی کا درس بھی دیتا ہے اور رافت و رحمت کے سائے میں تمہیں منزل کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ خوب جب حاکم وہ ہے تو بات اس کی مانی جائے، اوامر اس کے مانے جائیں، نواہی اس کے مانے جائیں، جس سے روکے اس سے رکو، جس کا حکم دے اس پہ عمل کرو۔ اس نے ہم کیا کیا ہے؟ اسی نے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی میں اس کی ذات سے مرتبط رہو۔ حاکم علی الاطلاق وہ ہے، اگر وہ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم کی پابندی کرو، اطاعت کرو، اگر وہ روکتا ہے تو اس کے روکنے کی پابندی کرو، اطاعت کرو۔ جب تم توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی کے اندر موحد ہو جاؤ گے اور اس ذات سے منسلک ہو جاؤ گے، اسی کے بعد آہستہ آہستہ تم دین کے دائرے میں آ جاؤ گے۔ لہذا فوراً کیا کہا؟ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ دین قیم وہ نہیں ہے کہ جو تم نے بنایا ہوئے توحید افعالی شرک، توحید صفاتی شرک، توحید ذاتی شرک، ہر چیز میں شرک میں آلودہ ہوئے ہو، یہ دین نہیں ہے جس دین کے سائے میں تم زندگی بسر کر رہے ہو۔ اور عرض کیا تھا کہ کوئی قوم دین سے خالی نہیں ہے، ہر قوم میں آپ چلے جائیں کسی نہ کسی دین کی پابند ضرور ہے، چونکہ بغیر دین کے یہ انسان ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ دین الہی ہو یا دین آبائی ہو، اپنا بنایا ہوا ہو یا خدا کا بنایا ہوا ہو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے۔ دین قیم کیا ہے؟ یہ قوام سے ہے۔ عرض کیا تھا کہ ایک قیم ہے اور ایک قائم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ دین لفظ قائم وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جو خود کو قوام دیتا ہے،
لیکن دوسروں کو قوام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قیم کون ہوتا ہے؟ خود بھی استوار ہے اور جو اس سے منسلک ہو جائے اسے بھی استوار کر دیتا ہے۔ اسی لیے قیوم اور قیم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ خود بھی لڑکھڑاتی نہیں ہے، تذبذب کا شکار نہیں ہوتی، انحراف کا شکار نہیں ہوتی، اور جو اس سے منسلک ہو جائے اس کو بھی قوام عطا کر دیتی ہے۔ پس قائم وہ ہوتا ہے جو خود استوار ہے، اس کے اندر اعوجاج نہیں ہے، کج روی نہیں ہے، کج فکری نہیں ہے، کج عملی نہیں ہے، لیکن دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن قیوم وہ ہوتا ہے، قیم وہ ہوتا ہے کہ خود بھی مستحکم ہے، خود بھی قوام ہے اس کے اندر، خود بھی استحکام ہے اس کے اندر، اور جو بھی اس سے منسلک ہو جائے اس کو بھی استحکام ادا کر دیتا ہے۔ دین قیم یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی ذات کے اندر، اس دین کے اندر کوئی کج روی نہیں ہے، کوئی کج فکری نہیں ہے، کوئی کج عقیدتی نہیں ہے، اور جو اس دین پہ پابند ہو جائے گا وہ بھی قوام کو پہنچ جائے گا، وہ بھی استقامت کے مرحلے پہ آ جائے گا۔ اس لیے خداوند عالم دیکھیں جب دین قیم ہے تو جب تعلیمات آتی ہیں قرآن کی، اقیم الصلاۃ، قائم کرو، قوام عطا کرو اپنے آپ کے، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں پورے دین کو جب خدا نے قیم قرار دیا ہے، اسی قیم دین کے لیے ان کی تعلیمات بھی ایسی ہیں کہ اس دین کو اقامہ کرو، نماز کو اقامہ کرو، دین کو قائم کرو۔ وہ دین قائم کرنے والی ذات ہے تو اس کو قوام عطا کرو، اور یہ دین ایسا ہے کہ اگر ان سے منسلک ہو جاؤ تو یہ کیا ہے؟ تمہیں بھی قوام عطا کر سکتا ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ لا یعلمون ضمناً فقط علم خالی نہیں ہے، بلکہ علم کے سائے میں کیا ہے؟ عمل کو بھی شامل ہے۔ بس یہ علم، البتہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ساری آیات کا مضمون جو پہلے بیان ہوا ہے وہ کس کی طرف ناظر ہے؟ سارا مقام عمل کی طرف ناظر ہے۔ عبادت مقام عمل میں ہے، دین مقام عمل میں ہے، وحدت مقام عمل میں ہے، ربوبیت مقام عمل میں، وہ یہ سارا سلسلہ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ مقام عمل کا۔ اور اس کے بعد لفظ علم آتا ہے تو یہ ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں، یعنی مقام علم بھی ہے اور مقام عمل بھی ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہاں پہ اشتباہ ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن آیت کا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آیا وہ جو عالم ہے اور وہ جو جاہل ہے یہ برابر ہیں؟ جواب کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے۔ آیا قرآن فقط علم کی بات کر رہا ہے؟ یعنی ایک دو اصطلاحیں جانتا ہے اور ایک وہ ہے جو دو اصطلاحوں کو نہیں جانتا۔ کس کو مقدم کیا جائے؟ خوب ہم نے یہ بنایا ہوا معیار کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس میں کیا ہے؟ وہ فقط علم محض ہے، نا علم محض نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے، یہ بتاتا ہے۔ آیت کا پہلا مضمون عجیب ہے ویسے، یہ قرآن کی یہ دیکھیں آیت سورہ مبارکہ زمر میں آیت نمبر 9 ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدن، ایک وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وقائما یعنی سجود و قیام اس کا مقام عمل میں خدا کی بارگاہ میں ہے، اور جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ مقام عمل میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، قیام کرتا ہے خدا کے لیے، سجدہ کرتا ہے خدا کے لیے، قنوت کرتا ہے رات کی تاریکی میں، یحذر الآخرہ اور آخرت کا اس کو خوف ہوتا ہے، یعنی آخرت کہیں انسان کی تباہ نہ ہو، وَيَرْجُو رحمت ربہ اور خدا کی رحمت کا امیدوار بھی ہے فوراً۔ قل هل یستوی، یہ شخص یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ عالم، یعنی آیا عالم با عمل اور عالم بدون عمل آیا یہ برابر ہیں؟ بس بات جہالت کی نہیں ہو رہی ہے، جہل علمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جہالت عملی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ عالم ہے جو جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایک وہ عالم ہے جو جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ وہ جو عمل نہیں کر رہا وہ کیا ہے؟ جاہل عملی ہے۔ اس لیے خدا نے کہا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون،
اس سے مراد فقط وہ نہیں ہے جو چند اصطلاحیں جانتا ہو، بلکہ نہ، ایک وہ عالم ہے جو مقام عمل میں رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو بھی پتہ ہے کہ دین کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن تعلیمات کا علم رکھنے کے باوجود مقام عمل میں خدا کی بارگاہ میں آتا نہیں ہے۔ یہ جاہل عملی اور وہ عالم عملی آئے دونوں برابر ہیں کا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سورہ بارکہ یوسف کی بھی آئے یہ کیا بتاتی ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود مقام عمل میں نہیں آتے ہیں، اور یہ سارے قرائن اس سے پہلے جو موجود ہیں وہ سارے کے سارے ناظر ہیں مقام عمل کی طرف۔ پس مقام عمل میں آ کر اپنے آپ کو علم سے متصف کرنے والا الگ ہے، اور ایک وہ ہے جو علم کی دنیا میں جانتا ہے لیکن مقام عمل میں آ کر اپنی زندگی میں مقام عمل کو نمایاں نہیں کرتا۔ خواہ یہ برابر ہیں کہ نا، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو مقام علمی میں ان کی کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل ان کی مقام عمل میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین کی تعلیمات کو خوبصورت براہین کے سائے میں جانتے بھی ہیں، اور اگر بات آ جائے دین کو بیان کرنے کی تو خوبصورت دلائل کے ذریعے دین کو بیان بھی کر دیں گے، لیکن خود کیا ہیں؟ عالم بھی عمل، عالم متحقق، یعنی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت ایسی ہے، یعنی پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی مقام عمل میں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی مقام علمی میں، مقام عملی میں اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ بس نتیجہ آیت کا کیا نکلا ہے کہ اگر انسان ان براہین کے سائے میں، جو براہین علمی محض نہیں ہیں بلکہ ان براہین علمی کے سائے میں انسان کی تربیت ہے، یعنی انسان کو دعوت اور ترغیب دی جا رہی ہے عمل کی، اگر مقام عمل میں آ جائیں تو وہ سارے اوصاف جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن نے ذکر کیے ہیں، وہ سارے اوصاف کا یہ انسان مالک بن سکتا ہے اگر ان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دے، اگر ان کی سیرت کو اپنانا شروع کر دے، اگر توحید پہ عقیدہ ہو، معاد پہ عقیدہ ہو، مقام عمل میں ہو، اور ربوبیت کے سائے میں اور عبودیت کے سائے میں توحید کا معتقد ہو، اور مقام عمل میں آ کر توحید ربوبی کا مظاہرہ کرے، توحید عبادی کا مظاہرہ کرے، یعنی مقام عمل میں آ کر توحید افعالی کا پابند ہو جائیں، وہ کیا ہوگا؟ وہی اوصاف، علمنی ربی وَنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تعبیر خواب کا علم، تعویل احادیث کا علم، نہ فقط یہ نہیں بلکہ کلن خالق کائنات غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، وہ غیب اس انسان کے لیے شہود بن جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ ذکر کرنے کے بعد جب اس زمین کو ہموار دیکھا کہ اب دل کے اندر ایسا ایسا ان کے وہ صلاحیت آ گئی ہے کہ ایسا ایسا یہ حق کی بات کو قبول کرنا شروع کر دیں، اب آ کر تعبیر خواب بیان کرتے ہیں، اور تعبیر خواب سے پہلے وہ زمینہ ہموار کیا کہ مرنا تو ہے اس کو، وہ مرنے سے پہلے کم از کم دائرہ دین میں آ کے مرے۔ اور آغا یہ دغدغہ فقط انہی افراد کے اندر ہوتا ہے کہ جو خدا سے متصل ہوں، اور جو خدا سے دور ہوتا ہے کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ فلانی بھی نجات پا جائے، فلاں بھی سعادت راستے پہ گامزن ہو جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک بات کریں گے اور بات کے اندر یہ اتنا دم ہوگا کہ شاید اس پہ عمل کرتے ہوئے راہ نجات پہ آ جائیں، لیکن بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ خود توحید کے اندر ان کی مشکل ہے۔ اگر ہمارا دغدغہ توحید کا ہوتا، یقین جانیں کہ علم عام ہونا چاہیے۔ اس لیے آگا جا کر دیکھیں آغا قراتی حافظ اللہ کو، وہ کہتے ہیں کہ آغا میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، اہل بیت کی باتیں ہیں۔ آپ جاؤ، اگر ایک معاشرے میں میرا نام لینے سے بات میں اثر نہ ہوتا ہو تو میرا نام نہیں لو، اپنے نام سے میری بات نقل کرو، اور آپ کے نام سے اگر بات میں اثر ہوتا ہے تو میرا نام نکال دو۔ یہ اس کو دغدغہ ہے کہ لوگ توحید سے متصل ہو جائیں، لیکن وہ خطیب کہاں جو نکتے دوسروں کے چوری کرتا ہے اور چوری کر کے پھر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں جی ہم نہیں بیان کریں، ہم نے بیان کر دیا تو ہماری تو ویلیو ختم ہو جائے گی، خوب ابھی رہو۔ جب پوچھتے بھی ہیں کہ کہاں، تو کہتا ہے جی یہ آستانے پہ آنا پڑے گا نا، آستانے پہ نہیں آنے کی ضرورت ہے، سیرت انبیاء کی مشکل ہے، سیرت انبیاء کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی جی، یا صاحب یسجد، اب یہاں سے تعبیر خواب شروع ہو جاتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تعبیر خواب بھی جس طرح سے بیان کی ہے، خود اس کے اندر بھی ایک ایسا رمز ہے کہ جس کے اندر کرامت انسانی محفوظ ہے۔ تعبیر خواب دو چار کی طرح بیان بھی کر سکتے تھے، یہ تو تیرا، یہ تیرا، وہ بس یہ جو ہم نے کہہ دیا بس یہی ہونے والا، لیکن ایسا کام نہیں کیا۔ کیا کیا انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔